اس دنیاوی زندگی میں ہر ایک کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں اسے لاحق ہوتی ہیں، اور یہی معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان محنت، مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں اچھی طرح سمجھنی ہوگی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، ہمیشہ اسے شدائد، مشکلات، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہیں تو یہ بھی ایک مصیبت ہے انسان کے لیے۔ بیوی اگر نیک صالح نہیں، اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرنے والی ہے، تو یہ ایک مصیبت ہے انسان کے لیے۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرے، یہ بھی ایک مصیبت، ایک پریشانی ہے انسان کے لیے۔ ان مشکلات کا انسان، یا خاص طور پر ہم ایمان والے جو اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان مشکلات کا سامنا کیسے کریں؟ چند قاعدے، ضابطے ہیں جن کو اگر ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا تو امید ہے کہ جب بھی کسی قسم کی مشکل میں ہم پڑ جائیں، چاہے کسی بھی قسم کی مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہمیں اس مشکل سے نجات ضرور ملے گی۔ پہلا قاعدہ، پہلا ضابطہ اور پہلی اصولی بات جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ مشکل صرف آپ کو لاحق نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، اونچی حسب نسب کا ہو، کسی بھی قسم کا انسان ہو، ہر ایک کو مشکل لاحق ہوتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو یہی مشکل، یہ پریشانی لاحق ہوئی، بلکہ ہر ایک کو اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مشکلات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائش سے بچ سکتا تھا تو انبیاء کرام اپنے آپ کو بچا لیتے، اللہ انہیں بچا لیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھی آزمایا۔ ایک دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ جو ہمارے ذہن میں رہے حضرت، وہ یہ کہ جب بھی کسی آزمائش کا ہمیں سامنا کرنا پڑے یا مشکل کا، تو ہمیں یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں حکمت ہے، یعنی جو آزمائش ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ حکمت ہے، ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے اس میں خیر ہے۔ یہ بات الگ ہے اس حکمت تک ہم پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یقیناً جنہوں نے ایک بہتان، جھوٹ بات ایک گروہ نے لے کر کے آئی، یعنی مائے عائشہ پر تہمت اور جھوٹا الزام ڈالا گیا، لا تحسبوه شرا لکم، اس الزام اور تہمت کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔